اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھوں کا ذکر ہے مولا اتنی تو اچھائی دے، میرے اندر کی جو دمال ہے وہ باہر دکھائی دے، میرے اللہ کچھ اتنا تو کرم کر ہم منگتوں پہ، میرے اللہ کچھ اتنا تو کرم کر ہم منگتوں پہ، ہر ایک حلالی کو آج کلندر دکھائی دے۔ پوری دنیا کو، عالم اسلام کو سرکار لال شہباز قلندر المعروف ذات کبریا جھولے لال کا جشن مبارک ہو۔ دوستان محترم، آج ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو جھولے لال کیوں کہتے ہیں اور یہ قلندر کے کیا معنی ہیں اور قلندر فقر میں کیا ہے۔ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی آپ کے شریعت میں سلاسل ہیں ولایت کے، ان میں سے یہ ایک سلسلہ الگ ہے۔ جو طریقت ہے، جو روحانیت ہے، اس میں یہ قلندر ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ قلندر کا لفظی معنی جو معروف العام ہے، بڑا عام ہے، لوگ سمجھتے ہیں قلندر کہتے ہیں ریچھ نچانے والے کو۔ وہ ایک مخصوص طبقے اور ایک مخصوص گروہ ہے جہاں پہ لوگ ریچھ نچایا کرتے تھے اور اس کو لوگ قلندر کہتے تھے۔ وہ غلط اصطلاح ہے، وہ فقیروں کے لیے، وہ اولیاء کے لیے نہیں ہے۔ اولیاء کے لیے اس اصطلاح کا وارد اولیاء سے پوچھا جائے گا، کاملین سے پوچھا جائے گا۔ شریف التاریخ میں جناب مولانا سید شریف الدین نشاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قلندر سریانی زبان کا لفظ ہے، وہ زبان جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اسی زبان میں اللہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔ سریانی میں قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر کے کیا معنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قلندر اللہ کے اسماء صفاتی میں سے ایک اسم ہے قلندر۔ اور اگر قلندر عربی میں معنی لیا جائے تو قلندر عربی میں کہتے ہیں دلوں کو فتح کرنے والا۔ اور فقیر مجید محمد سلطانی آپ کہتے ہیں کہ سلطان پاک سے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کو قلندر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو راز ہیں ان میں سے ایک راز قلندر ہوتا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال خود قلندر لاہوری کیا کہتے ہیں؟ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، یعنی ابو الوقت قلندر ہوتا ہے، وقت کے جو تابع ہو وہ قلندر نہیں ہوتا، جس کے وقت تابع ہو وہ قلندر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سیون کی دھرتی میں انا قلندرن کبریا، مجھے اس کبریا نے قلندر بنایا ہے۔ کیوں؟ لوگ انہیں جادوگری کا زمانہ تھا، لوگ انہیں جادوگر سمجھتے تھے، ان سے کرامتیں اتنی ظاہر ہوتی تھی کہ لوگ انہیں جادوگر سمجھتے تھے۔ پھر اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ انا قلندرن کبریا، مجھے کبریا کی ذات نے قلندر بنایا ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو جھولے لال کیوں کہتے ہیں؟ جھول دراصل حکمت میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں یہ عام طور پر ہلنے کی بیماری کو جھول کہتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ جھول کہتے ہیں۔ آپ کو جھولے لال اس لیے کہتے ہیں، ایک تو آپ تھے اولاد علی میں سے لال اتنے خوبصورت کہ آپ پر ریاضات، مجاہدات اور عبادات کا اتنا رنگ تھا، اتنا نور تھا کہ آپ ایک لال کی صورت نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جھول چونکہ اگر اس کو لغوی معنی میں، فقری معنی میں لیا جائے تو یہ دراصل وجد کی ایک صورت ہے۔
سبحان اللہ. جب یعنی کسی چیز پر وجد آ جانا، اور جھول بھی اسی ہلنے کی بیماری کو ہی کہا گیا تھا. تو جب آپ اللہ کے ذکر میں گم ہو کر اللہ کی محبت میں مست ہو جاتے، ذکر اتنی شدت سے کرتے، تو پھر اس وقت جب آپ وجد کر رہے ہوتے تھے، لوگ اس وجد کی کیفیت کو دیکھ کر کہتے تھے جھولے لال. سبحان اللہ. اور میں بڑی تیزی سے سمیٹتے ہوئے کہ کلندر فارسی میں آزاد آدمی کو کہتے ہیں. اور یہ بات بڑی توجہ والی ہے کہ اس بات کو کتاب معرفت الہیہ میں علامہ محمد اشرف علی تھانوی دیوبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کے آئے ہیں. واہ واہ. آپ فرماتے ہیں کہ کلندر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر ورد و وظائف اور تقصیر نوافل میں بھلے نظر نہ بھی آئے، مگر وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کا دل ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. یہ اشرف علی تھانوی لکھ رہے ہیں. تو کلندر پاک جھولتے کیوں تھے اب آپ سمجھ گئے. اب وہ جھولے لال کیوں ہیں؟ اگر ہم بھی جھولے لال کے عاشق ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے ذکر میں جھولنا ہوگا، اللہ کے ذکر میں مست رہنا ہوگا. اللہ کے ذکر میں اسی لیے وہ دھمال کرواتے تھے کہ جب لوگ جھولتے تھے، دھمال کرتے تھے، دل کی دھڑکنیں ابھر آتی تھی، اور پھر ملاتے کہتے تھے اس کے ساتھ ملاؤ اللہ اللہ اللہ. تو آپ بھی اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملائیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ